گھر کی چھت پر ایک کمرہ تھا، ہم اس کو زیادہ وہاں رکھتے تھے اسی کمرے میں۔ ایک رات یوں ہوا کہ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ بجا، کسی نے دستک دی۔ میں حیران تھا کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ پوچھا کون؟ دروازے کو کھٹکھٹانے والی عورت نے کہا کہ میں تمہاری بہن۔ نے اپنا نام بتایا اس نے۔ میں چونک پڑا، میری بہن تو مریض تھی، ذہنی مریض تھی، اتنے عرصے سے 10 سال سے بیمار ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ آج 10 سال کے بعد میری بہن میرے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا ذہنی توازن بالکل درست ہو گیا اور میں حیران تھا یہ سب کیسے ہوا، آزمائش کیسے دور ہوئی، ذہنی توازن کیسے درست ہوا۔ اس بارے میں بتاتے ہوئے میری بہن بولی کہ میں سو رہی تھی، خواب میں کسی نے مجھے کہا کہ اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد اسماعیل کی حفاظت فرمائی اور تمہارے والد اسماعیل کی نیکی کی برکت سے تمہاری حفاظت فرمائی۔ تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے تھے، اسی لیے اللہ پاک کے حضور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کے حضور تمہاری سفارش کی۔ اب اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں تاکہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے اور تم اس پہ صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہیں بیماری ٹھیک ہو جائے، اس پہ صبر ملے گا، اجر ملے گا۔ اگر چاہو تو بیماری رہے اور صبر کا موقع ملتا رہے، یا چاہو تو میں ٹھیک کر دوں، جو تم کہو۔ اس نے کہا کہ بیماری بھی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہونی ہے، اور اللہ چاہے تو دنیا میں بیماری سے شفا بھی عطا فرما دے یا جنت بھی عطا فرما دے۔ اس کے دستے قدرت میں کس چیز کی کمی؟ جنت میں چاہتی ہوں اصل میں تو کہ اگر دونوں آپشن میں سے ایک آپشن ملتی ہے کہ یا تو بیماری سے شفا مل جائے یا جنت مل جائے، تو پریورٹی تو جنت ہی کو دینی ہے کہ جنت ملے، لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے، جنت بھی دے دے، بیماری بھی ٹھیک کر دے۔ خواب میں آنے والے نے کہا کہ تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں شفا بھی عطا فرما دی اور تمہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت صدیق و فاروق کی کیسی نرالی شان۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ ایمانی محبت نصیب فرمائے۔ نیک اعمال دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہدایت حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے، ان کی اس محبت اور اس نیکی کے صدقے میں دنیا میں اللہ پاک نے ان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائی اور آخرت میں جنت کی بشارت بھی دے دی۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر لا یبلا والاثم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اور بدلہ دینے والے یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ بس جو چاہو بن جاؤ، ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث پاک کے، دل میں نقش کرنے والے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیں کہ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، چاہے 100 سال پہلے کی ہو نیکی، وہ پرانی نہیں ہوتی۔ اور والاثم لا ینسا، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنے گناہوں کو، لیکن گناہ لکھنے والے فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، گناہ ریکارڈ کرنے والے دن اور رات اس ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ جس خطہ زمین پر گناہ کیا وہاں ریکارڈ موجود ہے، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا۔ والدیان لا یموت، بدلہ دینے والے کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
والإثم لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا يموت فکن کما شئت، بس جو چاہو تم بن جاؤ، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ واقعی حقیقت ہے، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک ہے نیک اعمال کا اخروی اجر و ثواب جو آخرت میں ملنا ہے، اس کی تو کیا ہی شان ہے۔ اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں آخرت میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک اعمال کے اچھے نتائج ہیں۔ حدیثوں میں، قرآن و حدیث میں نیک اعمال کے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی بیان ہوئے ہیں، جہاں آخرت کا ثواب سنتے ہیں کہ جنت میں یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا، اس نیکی کا بدلہ یہ ملے گا، وہ تو ہے ہی۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، انہیں دنیا میں بھی اس اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا۔ ایک اور ایک آیت میں ہے کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو رزق حلال ملتا ہے، نیک پاکیزہ پرسکون امن والی چین والی پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ حضرت حسن بن صالح نے فرمایا کہ نیک عمل بدن میں قوت پیدا کرتا ہے، نیک عمل دل میں نور پیدا کرتا ہے، اور نیک عمل آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، جبکہ برا عمل بدن میں کمزوری پیدا کرتا ہے، دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا ہے۔ بہت بڑے عالم ہوئے علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی، اور 100 سال کی عمر میں بھی آپ صحت مند تھے، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے آپ ہیلدی تھے۔ آپ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا کہ آپ 100 سال کی عمر میں بھی ایسے فٹ ہیں، صحت مند ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے بچا کر عبادت میں لگایا، اپنی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، خود کو نیکیوں میں لگایا۔ اس کی برکت سے آج جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے رب نے میری جسمانی صلاحیتوں کو باقی رکھا ہو۔ نیک اعمال کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے، نیک اعمال کی برکت سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مشکلات میں آسانی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام آسان بنا دے گا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ یہ نیک اعمال کا ایک اہم اور بنیادی فائدہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ پاک مشکل میں اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے نجات کی راہ کھول دیتا ہے، راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ آج سے تقریباً 150 یا پونے 200 سال پہلے کی بات ہے، عرب کے کسی دیہات میں ایک شخص تھا رہنے والا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ ابن جدعان مکے کے کسی عرب میں دیہات میں رہتا تھا۔ موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ بڑا صحت مند ہے، فربا ہے، موٹا تازہ ہے، اور اس اونٹنی جو تھی وہ بہت صحت مند تھی اور اس کا دودھ بھی کافی اترا ہوا۔ اونٹ سارے صحت مند ہو گئے، اور ان صحت مند اونٹوں کے اندر ایک اونٹنی تھی، وہ بھی صحت مند تھی، موٹی تازی فربا دودھ والی اونٹنی تھی، ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے سارے اونٹ اتنے صحت مند ہیں، اور اس نے دل میں جب سوچا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، وہ آیت اس کو یاد آ گئی
چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 اسے یاد آ گئی کہ تم میں سے ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے. اب جیسے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آیا، اس نے کہا مجھے سب سے پیاری تو یہ اونٹنی لگ رہی ہے، جتنے میرے فروا اونٹ ہیں ان میں سب سے پیاری مجھے یہ لگ رہی ہے، اس کا دودھ بھی زیادہ ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دوں. انہوں نے اس اونٹنی کو پکڑا، بچے کو لیا، اونٹنی کے بچے کو، اور ان کے ایک پڑوسی تھے، غریب آدمی تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اونٹنی ان کے حوالے کر دی، کہا میری طرف سے یہ تحفہ ہے. اب وہ اونٹنی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دے دی. وقت گزر گیا، بات آئی گئی ہوگی، موسم بہار آیا، گزر گیا، خزاں آئی، پانی کی کمی ہوگی اس علاقے میں. اب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ابن جدعان اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلا پانی کی تلاش میں. اس علاقے میں پانی کی اتنی قلت ہوئی کہ لوگ گھونٹ گھونٹ کو ترسنے لگے. اپنے بیٹوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں نکلا، بہت دور تک چلے گئے. انہیں زیر زمین کے اندر ایک غار نظر آئی. ابن جدعان نے اندازہ لگایا کہ یہاں امید ہے کچھ پانی ہوگا اس غار کے اندر. بیٹوں کو باہر کھڑا کیا، خود اس غار کے اندر اترا. امید تو یہ تھی کہ پانی ملے گا، مگر یہاں پانی نہیں تھا، اس میں دلدل تھی. ابن جدعان اس دلدل میں پھنس گیا. بیٹے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے. جب کافی وقت گزر گیا، ابن جدعان اس غار سے زیر زمین جو تھی اس سے واپس نہ آیا. تو بیٹوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کا والد زندہ نہیں بچا، دلدل میں پھنس گیا ہے، کہیں نیچے دب گیا ہوگا، اس کی وہ نکل گئی ہوگی. لہذا وہ واپس اپنے گھر چلے گئے. گھر پہنچے، والد کی جائیداد کا بٹوارا کیا. اس دوران ان کو یاد آیا کہ ابن جدعان نے ایک اونٹنی اپنے پڑوسی کو دی تھی تحفہ. وہ اس کے پاس گئے، اس کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اب ہماری اونٹنی واپس کر. اس نے واپس کر دی اونٹنی. اب لالچی بیٹے تھے، انہوں نے باپ کی دی ہوئی اللہ کی راہ میں اونٹنی واپس لے لی. جب پڑوسی نے یہ سارا واقعہ سنا، اب اس کو تو اپنے موسم سے محبت تھی کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا، وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا. جہاں بیٹوں نے بتایا تھا کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے اور فلاں دلدل میں فلاں غار میں اترا تھا، وہ پڑوسی اپنے اس محسن کو بچانے کے لیے وہاں پہنچا، اس غار میں اترا جہاں ابن جدعان غائب ہوا تھا. اب اس غار کے اندر بڑا اندھیرا تھا، دلدل بھی تھی، پھر بھی وہ آگے چلتا گیا، اس غار کے اندر آگے جاتا گیا. اچانک اس کو کسی کی سانسوں کا احساس ہوا. اس نے اندھیرے میں ٹٹولا تو یہ کوئی انسانی بدن تھا. اس نے ابن جدعان کو آواز دی. ابن جدعان ابھی زندہ تھا. پڑوسی نے اپنے موسم کی مدد کی، اسے غار سے باہر نکالا، گھر لے آیا. گھر آ کر اس نے پوچھا، اے ابن جدعان، تم تقریباً 2 ہفتے اس غار کے اندر دلدل میں رہے ہو، تو بغیر کھائے پیے زندہ کیسے رہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے دکھائی تو کچھ نہیں دیتا تھا، اس غار میں وہ اندھیرا تھا، میں دلدل میں پھنسا ہوا تھا. البتہ روزانہ میرے قریب ایک دودھ کا پیالہ کیا جاتا جس کو میں پی لیتا تھا اور میرا گزارا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اسی کے سہارے میں پچھلے 2 ہفتے سے زندہ ہوں. اب 2 دن ہوئے ہیں، وہ دودھ کا پیالہ آنا بند ہو گیا. پڑوسی بولا کہ میں سمجھ گیا کہ تم نے جو اونٹنی مجھے تحفے میں دی تھی اس کا دودھ ہم غریب لوگ پیتے تھے، اور اللہ پاک تجھے اس دلدل میں اس اندھیری غار میں دودھ دیتا تھا. اور 2 دن ہوئے وہ اونٹنی تمہارے بیٹوں نے واپس لے لی، اس لیے 2 دن سے تمہیں دودھ نہیں ملا. سبحان اللہ. تمہاری دی ہوئی اونٹنی کا دودھ ہم پیتے تھے، اللہ پاک اس کا بدلہ تمہیں اس غار میں عطا فرمایا. نیک عمل کا دنیاوی فائدہ کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کبھی نہ کبھی کام ضرور آتی ہے. آخرت میں تو کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے. اس لیے ہمیں نیک اعمال بجا لاتے ہی رہنا چاہیے. نیک اعمال کے اور بھی بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں. مثلا نیک اعمال کی برکت سے دشمنوں سے حفاظت رہتی ہے.
نیک اعمال کی برکت سے زمین و آسمان کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں. نیک اعمال کی برکت سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے. نیک اعمال کی برکت سے اللہ کی مدد اور نصرت نصیب ہو جاتی ہے. نیک اعمال کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. نیک اعمال کی برکت سے ول پاور، قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے. نیک اعمال کی برکت سے عزت بڑھتی ہے. اللہ پاک مخلوق کے دل میں اپنے اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. اور ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی برکتیں خالی اس نیکی کرنے والے کو نہیں ملتی، بلکہ اس کی اولاد اور اولاد کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب آپ سفر پہ تھے، راستے میں ایک جگہ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار تعمیر کی. حالانکہ اس گاؤں کے لوگوں نے آپ کو کھانے تک نہ دیا، پانی تک نہیں دیا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک دیوار گری پڑی تھی، وہ دیوار بنائی. اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کی حکمت بات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس دیوار کو اس لیے بنایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور اللہ پاک ان کے بارے میں یہ چاہتا تھا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ یتیم جوان ہو اور اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں. یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے. کیوں ان پہ کرم ہوا کہ ان یتیموں کا خزانہ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگا دی کہ انہوں نے دیوار بنائی. وجہ یہ تھی، وجہ بھی قرآن پاک نے خود ہی بیان کر دی کہ ان کا والد نیک تھا. اب والد جو تھا روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام کاشح تھا، اور وہ ان کا ڈائریکٹ والد نہیں تھا، وہ ان کی 8ویں 10ویں پشت میں جا کے والد بنتا تھا. وہ نیک آدمی تھا جس کی برکت 8-10 پشتوں کے بعد اس کے بچوں کو نصیب ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کے خزانے کو اس دیوار کے نیچے محفوظ کر دی. یہ ہے نیک اعمال کی برکت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل بلکہ اس کے ہمسایوں کی بھی رعایت کرتا ہے. نیک بندے کو خود تو فائدہ ہوتا ہی ہے، اس کی اولاد کو بھی اس کی نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایک نیک بندے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے کہتے ہیں 100 گھر فائدے اٹھاتے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن مسیب اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں بیٹا میں تمہاری وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ اللہ پاک ان نمازوں کے صدقے میں تمہاری حفاظت کرتا ہے. ہم بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اور اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہوتے ہی بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا بچہ محتاج نہ ہو، ہمارے بچے کو کمی نہ رہے، بڑا آدمی بنے، دوسروں کے ٹکڑے پہ نہ رہنا پڑے، کسی کا محتاج نہ ہو. اس کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں. اولاد ملنے کے بعد تو آدمی پہلے سے زیادہ کماتا ہے. اچھی بات ہے، اولاد کی فکر کرنی چاہیے، مگر بزرگوں کے انداز دیکھیے کیسے نرالے کہ بچہ آفتوں سے محفوظ رہے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تنگ دستیوں سے محفوظ رہے. اللہ پاک بچے کی حفاظت فرمائے. اس مقصد کے لیے حضرت سعید بن مسیب نے نمازیں زیادہ پڑھنی شروع کر دی. سبحان اللہ، کیا شان ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم اپنے زیادہ نمازیں پڑھیں، ہم نفل زیادہ پڑھیں اگر اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں. صدقہ پہلے کرتے تھے، اب صدقہ بڑھا دیں. 1 پارہ پہلے تلاوت کرتے تھے، 2 پارے کر دیں. بچے کے نام کی نیکیاں کرنا شروع کر دیں تاکہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، آخرت میں بھی ان کو اجر عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نیک بنائے اور آخرت میں بھی ان کو سرفراز فرمائے. عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی. نیک اعمال کی بڑی برکت ہے. امیر اہل سنت نے نیک اعمال نامی ایک رسالہ ہے، اس رسالے کے اندر ایک پہلا جو عمل لکھا ہے، نیک عمل لکھا ہے کہ کیا آج اپنے ہر کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کر دی. اب صرف اس ایک نیک عمل پہ بندہ عمل کرنا شروع کر دے، اس کا عامل ہو جائے، اس کو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. جدید سائیکالوجی کے مطابق دنیا کے کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، عروج کے لیے ایک انسان کے اندر جو صفات ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی صفت ہے پازیٹیو تھنکنگ. مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے. منفی سوچ رکھنے والا اول تو کامیاب ہوتا ہی نہیں. اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی کامیابی جو ہے نا وہ لانگ لائف نہیں ہوتی، زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتی، وہ سنبھال نہیں پاتا اس کامیابی کو. اس لیے
مثبت سوچ کا ہونا یہ کامیابی کے لیے اور کامیابی کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھی نیت کا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اچھی نیتوں کی برکت سے بندہ مثبت سوچ والا ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت اصل میں ہے کیا؟ اچھی نیت کسی بھی کام کے ساتھ مثبت وابستگی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، ہم اس میں اچھا پہلو تلاش کریں، مثبت پہلو تلاش کریں، پھر اس اچھے پہلو کو ذہن میں لا کر اس اچھے پہلو کو اپنا مقصد بنا کر وہ کام کریں تو یہ مثبت سوچ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ BA MA کرنا چاہتا ہے، PhD کرنا چاہتا ہے، کسی بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے، IT میں جانا چاہتا ہے، مگر اس کے والدین چاہتے ہیں کہ اس کو درس نظامی کرائیں، پہلے اس کو حافظ بنائیں، پہلے اس کو عالم بنائیں۔ اب ایسی صورتحال میں عام طور پر بچے والدین کے سامنے مجبور بھی ہو جاتے ہیں جو فرمانبردار ہوتے ہیں، مگر ذہنی طور پر وہ دماغی طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، والدین کسی اور چیز میں لگاتے ہیں۔ اگر وہ بچہ ایک اچھی نیت کر لے کہ میں والدین کی اطاعت کرتے ہوئے انہیں خوش کر کے اللہ کی رضا پانے کے لیے درس نظامی کرتا ہوں، یہ ایک اچھی نیت اس کو مثبت بنا دے گی، اس کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا، اب اس کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا، شوق بھی پیدا ہو جائے گا، محنت کرنے میں بھی دل کرے گا، وقت کی بربادی سے بھی بچے گا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں والد کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت جب کرے، کر تو سارے رہے، اولاد کے لیے کما بھی رہے ہیں، پرورش بھی کر رہے ہیں، اس نیت سے پرورش کرے کہ یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ قیامت والے دن میری شفاعت کریں گے۔ اب اس نیت سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، ان کے لیے محنت تو ویسے ہی کر رہے ہیں، ان کے لیے جب نیت تبدیل کر لیں گے نا، اب جب پورا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا نا، سارا مثبت ہو جائے گا، تو پھر اس کے فوائد ہی الگ ہوں گے۔ صحیح معنوں میں اچھی نیت بنانے میں اگر کامیاب ہو جائے تو یہ نیت ہوتے ہی مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا، ہمارے رویے تبدیل ہو جائے گے، بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نرمی پیدا ہو جائے گی، بچے کے متعلق جو خواب دیکھے ہیں، جو پلاننگ کی ہوئی ہے، ساری کی ساری مثبت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اچھی نیت کی برکت سے بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، پورا معاشرہ ہمارا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے اچھی نیتوں کی وجہ سے۔ رشتہ داروں سے ہم ملتے ہیں، عزیزوں سے، دوستوں سے ملتے ہیں، وہاں بھی ہماری اچھی نیت ہو، ملاقات کرنے سے پہلے اچھی نیتیں ہوں، بہت سارے جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی رشتہ دار خوشی کی بات بتاتا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چہرے پر خوشی کے آثار جن کے ہوتے ہیں، زبان پہ مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن اندر سے جل رہے ہوتے ہیں حسد کی آگ میں کہ اس کو خوشی کیوں ملی ہے۔ بعض اگر کوئی غمگین ہمیں ملتا ہے، اپنے غم بتاتا ہے، بظاہر ہم اسے اس دلاسا بھی دے رہے ہوتے ہیں، الفاظ بھی چہرے پہ ایسے ہوتے ہیں، بظاہر ہم غمگین کے ہوتے ہیں، اندر سے خوش ہو رہے تھے، ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا، اچھا ہوا، یہ تکلیف میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثبت پہلو ہر چیز میں، تو اس دنیا میں بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں، ہر اچھی دکھنے والی چیز ہر ایک کے حق میں نعمت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کو دولت مل گئی، ٹھیک ہے نعمت ہے، یہ ضروری نہیں اس کے لیے نعمت ہو، یہی اس کے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کو حسن مل گیا، ضروری نہیں اس کے لیے نعمت ہو، اس کے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو دنیاوی کامیابی، مال و دولت، صحت، عہدہ، منصب، یہ زحمت بھی بن جاتے ہیں۔ دیکھیے فرعون بادشاہ تھا، کیا اس کی بادشاہت اس کے لیے نعمت تھی؟ اس کے لیے زحمت بنی۔ قارون بہت مالدار تھا، جتنا مال اس کے پاس تھا شاید ہی دنیا میں کسی کے پاس اتنا مال ہو، مگر کیا وہ مال اس کے لیے نعمت تھی؟ نہیں، یہ ان کے حق میں زحمت تھی۔ اگر ہم اچھی نیتوں کی عادت بنا لیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں، کامیابیاں یہ زحمت بننے سے محفوظ ہو جائے گی۔ دیکھیے دنیا کے لیے کمایا گیا مال آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر ہم مال کمانے میں اچھی نیت کر لیں گے تو یہی مال ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نیتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ایک بچی کا واقعہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اچھی نیت والا بادشاہ کا کسرا، ایران کا ایک بادشاہ کسرا کہیں سفر پہ تھا، اپنے لشکر سے بچھڑ گیا، راستے میں بچھڑ کے جب اسے پیاس لگی ہوئی تھی، ایک باغ میں پہنچا تو ایک بچی نظر آئی، بچی سے کہا مجھے پانی لا، تو اس بچی نے گنے کا رس نچوڑ کر اس بادشاہ کو گلاس دیا، اسے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا بہت مزیدار شربت ہے، بہت ٹیسٹی ہے، میٹھا ہے۔ اس نے کہا یہ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا ہمارے باغ میں بڑے اچھے قسم کے گنے ہیں، ہم ان گنوں کا رس نچوڑتے ہیں ہاتھوں سے اور وہی پانی پیتے ہیں۔ اس نے کہا ایک اور گلاس لے آؤ۔ بچی جب لینے گئی بادشاہ کی نیت بدل گئی، اس نے کہا میں یہ باغ زبردستی چھین لوں گا، اس کے بدلے ان کو کوئی اور باغ دے دوں گا۔ جیسے نیت بدلی، بچی روتی ہوئے، بچی نے کہا
کہ ہمارے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ میں نے اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا نیت بدل گئی ہے؟ اس نے کہا میں رس نچوڑنے کی پوری کوشش کی ہے، رس نہیں نکل رہا۔ پہلے تو ہم ہاتھ سے رس نکال لیتے تھے گنے کا، لیکن اب نہیں نکل رہا، بادشاہ کی نیت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اب جاؤ نکل آئے۔ بادشاہ نے اپنی نیت چینج کی، باغ چھیننے کی نیت ترک کی اور بچی آسانی سے رس نکال کے لے۔ تو نیتوں کا اثر بعض کا فوری طور پہ ہوتا ہے۔ ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی جس وجہ سے ہمارے ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں پریشانی، جرا ہاتھ ڈالتے ناکامی ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں، اپنی نیتوں کی ڈائریکشن درست کر لیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیں، ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سب سے آخرت کی چیز، سب سے بنیادی چیز آخرت کی، ہر کام میں دنیاوی نیتیں تو بعد میں ہوں، اللہ کی رضا اور ثواب پانے کی نیت یہ ہونی چاہیے ہر کام کے اندر۔ انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو آج کے بیان میں جو موضوع تھا کہ نیکیوں کے فائدے، نیکیوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، نیکیوں کا فائدہ آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔